بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ الحمد للہ، شکرا یا ربی شکرا، حمدا یا ربی حمدا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم پورے الحمدللہ زندہ ہیں۔ تھوڑی دیر آپ پکڑیے گا۔ اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے۔ آج ہم نئے سال میں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ زندہ ہیں۔ ابھی وفات ہوئی نہیں ہے، کئی وقت کی وفات ہو گئی ہے، کئی خوشیاں، کئی لمحات، کئی رشتے کی وفات ہو گئی ہے۔ آج ہماری زندگی موجود باقی ہے، ہم زندہ ہیں الحمدللہ۔ ہم پورے موجود بھی ہیں جسم سے اور روح سے۔ آج ہم قرآن کریم سے وہ دلیل لیں گے جو حقیقت میں قرآن اور شریعت پہ ہم لوگ الحمدللہ چل نہیں رہے ہیں، مگر جب تک قرآن و حدیث کی شریعت کے ساتھ ہم کو چلنا پڑے گا۔ یہ مہینے 12 مہینے جو ہم گنتے ہیں، ہم کو آتا ہے جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ ہم لوگوں کو یہ آتا ہے، یہ مہینے ہم جانتے ہیں، مگر اسلام میں جو مہینے عربی سکھائے گئے ہیں بہت کم مسلمانوں کو آتے ہیں، کیونکہ ہمیں محبت نہیں ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں انگریزوں نے بنائے یہ 12 مہینے، انگریزوں کی طرف سے یہ 12 مہینے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ لکھا گیا ہے قرآن کریم میں۔ میں اس کو پڑھ کے آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے۔ یہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے انگریز نے لیا ہے۔ ہم سب جو دین، یہ جو سمجھتے لوگ کہہ بھی رہے ہیں یہ انگلش کے یہ انگریز نے کیا، مہینے کہاں سے آ گئے، کیا ہو گئے، کیا دلیل ہے، تم ہر بات قرآن سے بتاتی ہو، یہ بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن و حدیث میں دونوں میں موجود ہیں چیزیں۔ تو کھولیے گا سورۃ التوبہ، آیت نمبر 30، سورہ توبہ، وَاعْلَمُوا 10واں جز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت نہیں کہنا، عین کی آواز کرنا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة
كما يقاتلونكم كافة واعلموا جان لو ان اللہ مع المتقین جان لو خبردار یقیناً بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے متقین کے ڈرنے والوں کے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہتے بے شک شور گارنٹی عدت 30 عدت تعداد شہور مہینے شہر مہینے کو کہتے ہیں عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سنا عشرہ سنا بولتے 2 عشرہ بولتے 10 کو 12 مہینے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں 12 مہینے ہیں. اب مجھے بتاؤ قرآن میں جو پڑھ رہی ہوں آپ سب جو قرآن کھول لو ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ انگریز کی بات ہے نہیں. انگریز کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. انگلش کس کی لینگویج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. فرینچ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں. علامہ البیان اللہ تعالیٰ بولنا سکھایا ہے کوئی اور نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے الگ ہو جاتے ہیں 4 مہینے الگ ہو جاتے ہیں. دیکھو اس میں اسی میں اللہ نے کہہ دیا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان 4 حرمت والے ادب کے مہینے ہیں. زمین و آسمان کو جب اللہ پیدا کیا تبھی بنا دیے 12 مہینے. تمہیں دنیا میں آئے بھی نہیں آپ میں پیدا ہوئے بھی نہیں ہمارے آنے سے پہلے 12 مہینے آ گئے. 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہو گئے. یہ ساری دلیل جو تم کو مل رہی قرآن و حدیث سے ہمارا دل آج کتنا مطمئن ہے. ساری دنیا کا علم بھی آتا ہے سامنے ہم اس علم کو نہیں لے رہے ہیں. علم وہ لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں پہنچاتے ہیں ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کے پاس کا علم نہیں ہے وہ ہم نہیں لیتے کیونکہ ہم فجر کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں دعا پڑھنے کے لیے اللہم انی اسألک رزقا طیبا علما نافعا علم وہ جو نفع والا ہو. نفع والا علم صرف قرآن کریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو نفع دیتی ہیں. باقی چیزیں نفع نہیں دیں گی ہم کو. کئی کتابیں ہم نے پڑھی کئی ناولز پڑھے کبھی اچھائی سکھاتے ہیں کبھی برائی سکھاتے ہیں کئی گندے راستے پہ چلے جاتے ہیں کئی گندی باتیں لکھے ہوتے ہیں کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے. سب مذاقوں کی باتیں سکھائی جاتی ہیں بھٹکنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. یہ قرآن ہے جو ہمیں سکھاتا ہے سب نہ کرے. لا یعنی باتیں زیادہ خسر یہ باتیں ان کی ہنسی مذاق ان کی دل لگی ہم سب نے چھوڑ دیے نا. بات کرتے بھی ہیں تو تھوڑا جو دل کو خوش کرنے والی بات پھر جلدی کوئی نہ کوئی بیچ میں سے ذکر شروع کر لیتا ہے تاکہ دوسرے بھی شروع کر لیں ذکر کو. ٹھیک ہے. 12 مہینے میں کہ 4 مہینے الگ کر دیے. وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان بنانے سے پہلے منہا اس میں 12 میں سے منہا 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں میں لڑائی نہ کریں. ان مہینوں میں مارا ماری گالی گلوچ نہیں کریں. کیا کرتے ہیں مہینے میں یا علی دولا حسن حسین مر لیتے ہیں وجود آنے تک سٹیج پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں آنکھ پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں علاوے میں جا کے ہاتھ مارتے رہتے ہیں وہ پنجے پکڑ کے یوں ہلاتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں چاقو لے کر خون کوچی مارتے رہتے ہیں خون بہاتے رہتے ہیں خون نکالتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ہوتا ہے. جن جب حاضری دیتا ہے تب جن کی وجود میں رہتے ہیں. جن جب آپ کو بھی حاضری دے دے گا آپ کو جسم کی تما نہیں رہے گی. جسم پہ دوپٹہ اوڑے ہیں نہیں اوڑے ہیں آپ کو ہوش نہیں رہے گا. بال آپ کے کھلے ہیں نہیں کھلے ہیں آپ کو ہوش نہیں رہے گا. جن جب وجد میں آتا ہے تو آپ کا وجد وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ جن کو زیادہ تر اس کی بات نہ مانیے گا. قرآن پڑھتے وقت بھی ڈلتے وہ ڈلتا رہے گا ہم پکڑ کے ٹائٹ کر دیں. یہ اپنے کنٹرول میں رکھیے گا اپنے جن کو. وہ جن بولے گا یہ ہم نفسانی خواہش کرتے ہیں چلنا آج کچھ کر کے آتے ہیں بولا نہیں میں نہیں کروں گی نوز باللہ من ذالک
آپ ٹائٹ رہیے گا, آپ مضبوط بن کے رہیے گا. یہی قرآن سکھاتا ہے. حرم والے مہینے ہیں, حرمت والے مہینے ہیں. یہ خلاصہ میں کراتی ہوں انشاءاللہ. یہ حرمت والے مہینوں میں ہم لوگ ماتم نہیں کریں گے, نوحہ نہیں کریں گے. میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پہ ماتم نوحہ تو نہیں ہوتا تھا, مگر پنجے بٹھاتے تھے سونے کے چاندی کے. ہم لوگ وہ دیکھتے وہ کیا وہ ہوتا, کیا دنیا کے لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے. آج اسی گھر کی بیٹی سے اللہ نے نکال کر دین کو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے نکالا, تو اپنے بھی پرائے ہو گئے. ساری دنیا دور ہو جائے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے, میرا رب ایک اکیلا میرے ساتھ ہے, بس کافی ہے. انسان ایک اکیلا رب, ساری دنیا مل کر بھی کچھ بگاڑ نہیں پا رہی ہے, مجھے روک نہیں پا رہی ہے. کیونکہ یہ اللہ نے کھڑایا ہے تو اللہ کھڑائے گا. اللہ اگر نہیں کھڑانا چاہتا, آپ مل کے بھی کھڑانا چاہیں گے تو کھڑ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیے گا, یہ مہینے میں کوئی بھی ماتم نہ کریے گا, شہادت کا روزہ نہ کہیے گا. منہ سے نکل جاتا ہے کیونکہ زندگی بھر یہی کہتے رہے, زندگی بھر ہم کرتے رہے. ان چیزوں کا یاد رکھیے گا. بڑا پیارا دین ہے آج الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الدین القیم, یہی ہے درست دین, یہی ہے اچھا دین, یہی قائم کرو تم, یہی قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ کو معلوم تھا ان مہینوں میں ظلم کریں گے, تب امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے تھے. یہ زمین و آسمان جب بنا ہے اس سے پہلے کتاب کو لکھ دیا گیا. اللہ نے پہلے ہی اس کتاب کو لکھ دیے. اللہ نے سب کچھ اس کو معلوم ہے, ہر چیز ہونے والا. اب مجھے نہیں معلوم یہ گھر کب تک رہے گا, میں کب تک زندہ رہوں گی, کب تک میں درس کروں گی, کب تک دین پھیلاؤں گی, مجھے نہیں معلوم. میرے بعد کون آئیں گے اس گھر میں, یہ گھر کو مسجد بنائیں گے اللہ تعالیٰ, صدقہ جاریہ کریں گے. میری تمنا آرزو اور دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ اس کو قبول کر لے, چھوٹا سا نذرانہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ جو بھی میرے پاس اثاثہ ہے میں نے وصف کر دی, اللہ تو قبول کر لے. اللہم اغفر لی, اللہم آمین. تو یہ اللہ نے یہ کہہ دیا بے شک مہینوں کی تعداد کتنے ہیں, 12. اللہ کے نزدیک, لوگوں کے نزدیک میں کئی اور مہینے بھی ہوتے ہیں, بڑھا کے بھی مہینے کئی کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے اس کو بنا دیے. ان میں سے 4 مہینوں کو الگ کر دیا, ان میں سے 4 مہینوں کو الگ کر دیے. 4 مہینے حرمت والے کہہ دیا گیا, 4 مہینے حرمت والے کہہ دیا گیا, کیونکہ یہ حرام ہے, ان میں کئی چیزیں حرام ہے. اس میں گالی گلوز, لڑائی, نوحہ, یہ سارا حرام ہے. تو یہ دیکھو اسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان سے پہلے میں نے ان میں 4 حرمت والے مہینے بنائے, یہی ہے درست دین. ذالک دین القیم. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. سوچ کے دیکھو, نیند میں سے جب اٹھ کے دیکھنا اپنے ہڈیاں اور جسم کا کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اتنے جسم کے لیے تو نے کتنے سامان دیا ہے, کتنا اثاثہ تو نے دیا ہے, کتنا ہمارے لیے دیا ہے. مرنے کے بعد جنت کتنی بڑی ہوگی اللہ, دنیا میں اتنے جھاڑ مجھے تو نے دیے, مرنے کے بعد بڑی جنت کے بڑے بڑے جھاڑ تو عطا کر اللہ. سونے کے جھاڑ, تیرے ذکر والے جھاڑ, تیری فضاؤں والے جھاڑ, تیرے دیدار والے, اور بیٹھ کے ہم تجھے دیدار کریں. سب ملے گا, یاد رکھو ہر کسی کو دیدار نہیں ملنے والا ہے, ہر جنتی کو دیدار نہیں ملنے والا ہے. جنت ملے گی, شوہر ملے گا, بچے ملیں گے, ماں باپ ملیں گے, خزانے ملیں گے, ہیرے جواہرات, یاقوت مرجان, سب کچھ ملے گا, مگر رب کا دیدار نہیں ملے گا, رب کا دیدار نہیں ملے گا. آج اب اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کریں گے, جو فرائض ہیں زبردستی کا کریں گے. محبت سے کرنے والی چیز وہ ہوتی ہے جو اللہ کی خوشنودی سے کرتے ہیں. جو محبت سے نہیں کرتے وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو جنت تو دے دیں گے مگر اپنا دیدار نہیں دیں گے. آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے. وہ دیکھیں جو بنانے والا کیسا ہوگا, نور پیدا کرنے والا نور کیسا ہوگا, وہ نور قرآن کو بھیجنے والا کیسا. بیٹا گڑیا
بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو, جب جانا ہے بولو جانا, پھر چلے جاؤ, رونا پلانا نہیں کرنا, ٹھیک ہے جو نا, اوکے. سنو میں قصہ بول رہی ہوں, سن کے جا کے امی ابو کو بولو, سب کو بولو جو نا, اوکے جو نا, اوکے. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا ان میں ظلم نہ کرو, تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو نا, ایمان والے سے کیوں لڑتے ہو؟ مشرکوں سے لڑو. آج ہمیں حکم ملا ہے مشرکوں سے لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے مشرکوں سے لڑو. جو شرک کرتے ہیں ان کو سمجھائیں, بولیں ایسا نہ کریں, مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں. جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. جو پرہیز کرتے ہیں, جو رب کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیں گے, سب کو رزق دے دیں گے, سب کو کھانا دے دیں گے, کپڑے دیں گے, دولت دیں گے, کار دیں گے, بنگلے دیں گے, خوشیاں دیں گے, سب کچھ ملے گا, ہر چیز ملے گی. اللہ ہر کسی کو دیتا ہے, بہت غفور و رحیم ہے. اللہ نے سب کو دیں گے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدے سب کو نہیں دیں گے, اپنی محبت سب کو نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ کی تڑپ نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ کی وہ جدائی کی غم نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا جو دل میں جو تمنا ہے, اور ان کے راستے پہ چلنے کی جو خواہش ہے, جو ان کے دکھائے ہوئے راستوں پہ عمل کر کے جو خوش ہونے کی خواہشیں ہیں, ہر کسی کو نہیں دیں گے, بالکل بھی نہیں دیں گے. جب تک ہم نہیں مانگیں گے ہم کو ملے گا نہیں. کیا فائدہ ایسا زندگی, دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا, روح جب واپس جائے گی کیا لے کے جائے گی؟ گھر, بچے, زیور, کپڑے, برتن, رشتے دار, آپ کے قرآن, آپ کی جان نماز کہاں لے جا سکتے ہیں؟ آپ کی خبر میں میری خبر میں ڈالیں گے؟ قرآن لے جا سکتے ہیں, جان نماز لے جا سکتے ہیں, سرما لے جا سکتے ہیں, بڑا پسند ہے نا ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں, لے جا سکتے ہیں. جھاڑ اتنے پسند ہے, جھاڑ رکھ لیں خبر میں, کیا رکھ لیں خبر میں, کیا لے جائیں گے؟ جو اعمال جو اللہ کو پسند ہے. ہر نیک اعمال نیک نہیں ہوتے, نیک اعمال وہ جو رب کو پسند ہوتے ہیں, جو لکھے قرآن و سنت میں, وہی اعمال آپ لے جائیں گے. دوسرے کوئی اعمال آپ نہیں لے جا سکیں, سب چھوٹ جائے گا. 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں, رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے فرض کر دیا. پورا مہینے میں ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ملتی. جو ماہواری ہوتی عورتوں کو چھٹی دے کے کہتے واپس پھیر دینا, قرضہ ہے, قرضہ تم ادا کر دینا, ٹھیک ہے, جو چھوٹ گیا وہ واپس تمہیں قرض ادا کرنا ہے. اب یہاں پہ الحمدللہ علی کل حال ہم لوگوں کو چھٹی کے بعد ہم لوگ پورے رہ گئے, اور جو بچپن میں چھوٹے تھے ہمیں اس کا علم نہیں تھا, وہ لوگوں نے لکھ کر مہینے کے 6 یا 7 روزے قرضہ ادا کر رہے ہیں. لوگ کہتے میں ایسے ہی رہ رہی ہوں, ایسے ہی پھٹ رہا ہے. آپ اپنا دین قائم نہیں کر سکتے, اللہ کا دین اللہ نے قائم کیا ہے. تعداد لکھنے کی حکم ملی ہے, تعداد لکھ کر اس کو آپ کو ادا کرنا ہے. لکھنا ہے ہمیں اتنے ادا کیے, اتنے ہمیں باقی ہیں, اتنے ہمیں ادا کر دیے, اتنے ہمیں باقی ہیں, اتنے روزے باقی ہیں, اتنے روزے ہمیں دینا ہے. ماں باپ جو مر گئے, اگر وہ ماں باپ نہیں رہے, دیندار نہیں رہے, تو آپ کے پاس تو اللہ ان کی دولت تو ہوگی, یا کم از کم ان کی دعا تو ہوگی, یا آپ کو پرورش کر کے آپ کو چلنا سکھائے, آپ کو کلمہ سکھائے. آپ ماں باپ کے لیے بھی روزے ایک دیکھ پکائیں, اتنے روزوں کا حساب کر کے ان کی بھی گنتی لگا کر پورا کریں. ان کو کچھ ملے گا تحفہ تو کتنا خوش ہوں گے, اللہ کتنا خوش ہوگا. کہ ماں باپ نادان تھے, جو معصوم تھے, معلومات نہیں تھے ان کو, وہ چلے گئے دنیا سے. آج اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھا کر وہ ماں باپ آپ کو دنیا میں چھوڑ گئے, وہ کلمے کی برکت سے آپ باقی کا دین ایکسٹرا آپ سیکھ گئے. پھر ان کے لیے مدد کریں, ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کریں. ماں باپ کو بھول کے بیٹھے ہیں,
نہ بھولیے گا. کل آپ کے بچے ابھی بھول گئے ہیں دنیا میں, مرنے کے بعد تو ہم بھولے ہیں, مگر وہ ہمارے بچے دنیا میں ہی ہمیں بھول گئے ہیں, کل مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے. تو بہتر ہے آپ اچھے اعمال کریں, اس کا اجر ہمیں ملے گا, ہمارے بچے بھی ہمارے لیے وہی عمل کریں گے جو ہم وہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, شہر اللہ کہا, رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا, تو اللہ نے اس کے بعد محرم کو بھی وہی فضیلت دی گئی کہ رمضان کے بعد. دیکھو میں باتیں جو بتاتی ہوں آپ کو سمجھ نہیں آتی نا, آج کلیریفیکیشن کرتی ہوں. روزے رمضان کے بعد کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں رکھا کرتے تھے, محرم میں رکھا کرتے تھے. ذرا سے اٹھ کے کوئی سائلنٹ کر دو, ادھر لائٹ ڈال دیں, ادھر کا لائٹ ڈال دیں, کس کو معلوم ہے لائٹ. تو الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان, ہمیں اتنا علم ملا ہے کہ شہر اللہ جو کہتے ہیں رمضان کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. جب آپ مدینہ منورہ کو گئے, آپ یوم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے پہلے. جب آپ نے دیکھا مدینہ منورہ میں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھے کیوں روزہ رکھیں. ایک رسول ہو کر آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہیں, کیونکہ غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں. غیب کی باتیں کوئی نبی ولی کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتے. تھوڑی مدد آتی ہے, ہر مدد نہیں آتی ہے ہر کسی کو. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مدد اللہ تعالیٰ کرتے تھے, وہ معصوم تھے, محبوب الہی تھے. ٹھیک ہے, پھر بھی آپ نے پوچھا تو بولے فرعون سے نجات ملی ہم کو, فرعون سے نجات ملی ہم کو. اس ٹائم پہ جو فرعون ستاتا تھا, تکلیفیں دیتا تھا, لڑکیوں کا قتل کرتا تھا, لڑکوں کو چھوڑ دیتا تھا, 1 سال ایسا کرتا 1 سال چھوڑتا. قصہ بول چکی ہوں, آپ کے دماغ میں میموری نہیں رہے گی, اللہ ہٹا لیں گے کیونکہ آپ لکھتے نہیں ہیں. آپ جب لکھیں گے میں بھی بھول جاتی ہوں, کتاب کھول کے ریویژن کرتی رہتی ہوں. یہی وجہ ہے میرا دماغ تازگی سے سامان رہتا ہے, کیونکہ برتن آپ دھو کے رکھتے ہیں آپ سب پورے عورتیں, تو اوپر تو دھول آ جاتی ہے. دھول جب تک ہٹا کے پھر دھوتے نہیں, گندگی نہیں ہوتی ہے. اسی کو جب ہم بار بار دھوتے رہیں گے تو چمک آتی رہے گی. ایسے ہی ہمارے دماغ کو بھی بار بار پڑھتے رہیں گے تو یادداشت رہے گی. ٹھیک ہے, فرعون سے نجات ملی. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا پانی میں, کب, یوم عاشورہ کے دن کو فرعون نے ڈبو دیا. خوب یہ قصہ بول چکی ہوں, آج یہ قصے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر رہے تھے, ہو بہو وہ پیچھے سے آ گیا تھا پکڑنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کہا اپنا عصا لکڑی کو پانی میں مارے. لکڑی کو پانی میں مارنے میں راستہ کھلا, اور چلنا جتنا چلتے ہیں اتنا جتنا چلتے ہیں ویسے پلیٹ فارم بن گیا. ایسا نہیں کہ سمندر کے گڑے میں لڑک گئے, پورے چل کے اوپر اوپر سے گئے. اللہ تعالیٰ نے بچھو دیا راستے کو. اللہ تعالیٰ لکڑی سے سمندر میں کر سکتا ہے, حکم سے سمندر میں دیوار کھڑا کر سکتا ہے. میرے تمہارے مشکلیں نہیں آسان کر سکتا, مجھے اور تم کو جنت نہیں دے سکتا, مجھے اور تم کو دیدار نہیں دے سکتا. قسم تیرے نام کی تو ہمیں تیرا دیدار کرا دے. اللہ تیرا دیدار ہمیں دے دے, تیرا دیدار کرا دے. سب سے بڑی نعمت ہم اسی کو مانگتے ہیں, تیرا دیدار کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ یہ سب کام کرتے ہیں تیرے دیدار کے لیے. جنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو جنت دے گا, مگر تیرا دیدار کے بغیر کچھ بیکار ہے سب چیزیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے تاکہ ہم نبی کو دیکھتے رہیں, دیکھتے رہیں, دیکھتے رہیں. یا اللہ تجھے تیرا دیدار رات دن کرتے رہیں, صبح کو 1 بار, شام کو 1 بار, صبح کو 1 بار, شام کو 1 بار. آپ سب نیند میں سے اٹھ جاؤ, اٹھ کے تہجد کو کھڑے ہو جاؤ, مجھے اللہ کو دیکھنا ہے. قسم اللہ تعالیٰ کی, جب رمضان میں نیت کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, بسم اللہ الحمدللہ وکفا باللہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں کافی ہے اللہ میرے لیے, کافی.
ہمیشہ میرے الفاظ کہاں بھی چاہوں نہ چاہ کے بھی اللہ تعالیٰ بلواتا ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا یہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو ان مہینوں میں ہم لوگ خون خرابہ شروع ہو گیا، آج خون خرابہ شروع ہو گیا، ابلیس اٹیک شروع کر دیا۔ آپ آپس میں مسلمان لڑیں گے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑے گا، ایک عالم دوسرے عالم کی ٹانگ کھینچے گا۔ وہ پینے کا پانی نہیں ہے، ایسے رکھ دیں، کار میں رکھنے کے لیے تھا، پی سکتے ہیں مگر اچھا ہے یہ فلٹر کیا گیا ہے، وہ نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ صبری شویہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو ان مہینوں میں ایک کام نہ کریں گا، گڑ پھٹانے، مرمرے، شربت وغیرہ لے جا کر شہادت کے دن بول کر بنا کر پلائیں گے، آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ صرف شہادت کو ہی کیوں شربت پلانا ہے، پورا مہینہ پلاؤ نا، دن کو کیوں پلاتے ہو؟ مار مار کے ان کو روزے رکھو، بچوں کو شام میں پلاؤ نا، دن کو لے جا کے کیوں پلاتے ہو؟ سبیلیں کیوں کھولتے ہو، کیوں پلاتے ہو؟ یہ مہینے میں ہر کوئی پانی پلاتا ہے، ہر کوئی کھانا کھلاتا ہے، یہ مہینے میں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، وہ تو نواسے رسول ہیں، جو وہ شہید ہوئے، ہر ایک کو غم ہے، ہر کسی کو دکھ ہے، مگر ماتم منانا اسلام میں نہیں ہے۔ غم ہر لمحہ ہونا چاہیے، ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کو محبت ہے تو نماز ویسی پڑھنی چاہیے۔ تیروں کی بوچھار میں انہوں نے نماز پڑھے تھے، تیرے لگے ہوئے تھے، نماز کے لیے انہوں نے تلوار کتارا تھا، تو آپ ویسی نماز پڑھتے ہو؟ یہ محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ ایسے سجدے کرتے ہو، تیروں کے ساتھ تم سجدے کرتے ہو؟ یہ محبت ہے؟ سجدے ہی نہیں کرتے، یا علی دولہ بول کے پنجے اٹھاتے گھومتے ہو، یہ کیا دین ہے؟ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو فرعون سے آزادی ملی، اللہ نے فرعون کی قوم سے نجات دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، تو وہ لوگ زمانے سے روزہ رکھتے تھے یوم عاشوراء کو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلنے کے بعد کہا وہ تو میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، تم سے زیادہ مجھے حق ہے، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، بول کے آپ بھی روزے رکھنا یوم عاشوراء کو شروع کر دیے۔ کب آپ کے نواسے شہید نہیں ہوئے تھے، آپ کے نواسے شہید نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ خود ہی جگہ بتائے تھے نواسوں کو، جبریل امین نے بتائے تھے یہاں پہ شہید ہونے والے ہیں، یہاں پہ یہ ہونے والا ہے، یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے ہیں، یہاں زہر کے ساتھ ہرا اور لال، یہ ساری چیزیں کون سی باتیں ہیں؟ دین کی ہے نا، ہم کیوں نہیں لیتے؟ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں شہید ہوں گے، یہاں ہوگا، وہ سب ہوگا، قیامت تک یہ ساری آپ کو دلیلیں گواہیاں دے کے آپ کو چلے گئے، ہے نا؟ قیامت تک کی باتیں بتائیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوہا بولے گا، پہلے بولتے لوہا ہنستے تھے، لوہا کیسے بولے گا؟ اب میں لوہے میں ہی بات کر رہی ہوں نا، وہ بھائی لوہا ہی تو ہے، یہ لوہا ہی تو ہے، یہ بول رہا ہے نا۔ تو اس دور میں کیا بولتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز بتا کے گئے ہیں، اور بھی سائنٹیفکلی بہت چیزیں، نہیں سائنسدان مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہر کوئی ہو رہا ہے، کیوں؟ اس کو حقیقت پتا، جس کو چلتی ہے وہی ہوتا ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ دین کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ سامنے والا گالی دے تو ہم بھی گالی دیں گے، وہ تھوکے گا تو ہم بھی تھوکیں گے، وہ مارے گا تو ہم ماریں گے۔ دین کی جسے سمجھ ہے اسے حکمت سے بات کرنا، حکمت سے، اخلاق سے سمجھانا، پیغام پہنچ، گالی دیں گے، لڑ لیں گے، 2 منٹ میں آپ کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، پھر آپ کیسے بتا سکیں گے؟ پھر کیسے بات کریں گے؟ آپ کا کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ کسی سے تعلقات ہم نہیں توڑیں گے۔ خطا رحمی لاسٹ میں کیا سیکھے تھے؟ خطا رحمی نہیں کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، خطا نہیں کریں گے، خطا ہم نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے رکھنے لگے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہودی بھی رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، اب یہودی کا آپ بولتے ہیں مشابہت نہیں کرو، سیم نہیں کرو کوئی کام، یہودی کے نفس کام نہیں کرو، آپ کہتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں نہ کریں، مگر آپ کیسا کریں؟ آپ شہادت تو ایک کام کرو، آئندہ سال ایک دن پہلے آپ رکھ جاؤ، یا نہیں تو ایک دن بعد میں رکھو، ایک دن پہلے رہو، یا نہیں رکھ سکتے تو ایک دن کے بعد رکھو، 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، 9-10 رکھو یا
10-11 رکھو. اب چاند دیکھ لیے, سب روزے شروع کر دیے. گھر کے اندر گوشت نہیں پکتا, گھر کے اندر کالے کپڑے پہننا ہے, ماتم ہوگا, شادی نہیں ہوگی, جھاڑو نہیں آئے گی, برتن نہیں آئیں گے, کپڑے نہیں آئیں گے, محرم نحوست ہے نہیں کریں گے. محرم میں اللہ نے مجھے یہ گھر دیے جہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ رجسٹریشن محرم میں ہوا, میں خریدی محرم میں, کئی چیزیں محرم میں, ہر چیز محرم میں, ہر چیز محرم میں. کیونکہ نہیں, جان بوجھ کے میں جھاڑویں خرید کے لاتی ہوں, جان بوجھ کے محرم میں امی کے خلاف کرتی تھی اس بارے میں اللہ مجھے معاف کرے, یہ دین تھا. دین کو میں نے پہلے سے ہی بچپن سے بھی چیزیں کرتی تھی پریکٹیکلی. نہیں امی ایسا نہیں ہے, گوشت نہیں کھانا, نہیں میں گوشت بغیر میں کھا نہیں پاتی, مجھے گوشت چاہیے. باہر سے کم از کم وہ ویل کباب منگا کے تو کھا لیتی, مجھے وہ ویل کباب تو چاہیے. بولے تو سنتے نہیں, کیا ہوتا ہے نہیں معلوم. ان دنوں میں پیاسے بھوکے رہے, پیاسے بھوکے رہے, میں بھی روزے ہوں. پیسے بھوکے رہے تو میں پیسے بھوکی کیوں رہوں, نہیں رہنا میس, اللہ نہیں بولا. تو یہ باتیں یاد رکھو, ایسا بچوں کو نہ کریں. پہلے روزے سے 10 روزے رکھتے ہیں, 10 روزے کے بعد کوئی روزہ رکھتے نہیں محرم میں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رکھا ہے؟ نہیں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مہینے میں رہو, مہینے کے آخر تک زیادہ سے زیادہ روزے رکھو. اللہ نے سب سے زیادہ افضل دنوں کو کون سے دنوں میں کہا ہے؟ نہیں, آپ نے سیکھے نا بھی, ساری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سے کہا؟ عشرہ ولیال عشر. کون سے؟ حج کے 10 دن کہا نا, دنوں کو دن کہا میں نے, دنوں کو حج کے دنوں کو کہا گیا نا. اچھا, رات کون سی افضل کہی گئی؟ لائلۃ القدر. آج میں ذرا آپ کو ریفریش کر رہا ہوں, جا کے کنفیوز کر لیتے ہیں, کبھی یہ بولتی عورت, کبھی وہ بولتی. میں یہ نہیں بولتی آؤ آج خواجہ غریب نواز کے پاس جاتے ہیں, کام نہیں بنا تو چلو غوث پاک کے پاس جاتے ہیں, پھر نہیں بنا تو توکل مستان کے پاس میں نہیں بلاتی, ایک ہی رب کے پاس بلاتی ہوں. ہر کام وہی کرتا ہے, ہر کام وہی کرتا ہے. آپ جھوٹے, کبھی یہاں تو وہاں, کبھی وہاں, خود دھوکہ خود کو دے رہے ہیں. بزرگان دین کو تو زندہ نہیں ہے دھوکہ دینے کے لیے, وہ تو جنتوں میں ہیں, خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ ایک ہی رب کے پاس بلا رہی ہوں, وہی سنتا ہے, وہی دیکھتا ہے, وہی کرتا ہے. ہر کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے, شر بھی خیر بھی ہر چیز اسی کے حکم سے ہوتا ہے. اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس مہینے کو اللہ نے پسند کیا ہے, اس مہینے میں آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, غلامی سے نکالا ہے, نجات دی ہے. مارتے تھے بیٹوں کو, قتل کرتے تھے, کاٹ کے ٹکڑے بناتے تھے, ماں باپ کے سامنے ٹکڑے بناتے تھے, کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بناتے تھے. ایسی چیز کو آج تم وہی حرکت کر رہے ہو, فرعونی حرکت کر رہے ہو. خود کو چاقو لے کے کاٹ رہے ہیں, بچوں کو کاٹ رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو خون بہا رہے ہیں. ابلیس وہ قیامت تک وہی کام کرا رہا ہے جو محرم میں ہوتا رہا, جو ماتم ہوتا رہا, جو تکلیفیں دیتے رہے بچے بڑے جوان. لڑکیاں کو پورے آج بھی وہاں پہ کر رہے ہیں. آج بھی لڑکیوں کو, جوان لڑکیاں پہن اوڑھ کے سج دج کے یہ کمرے میں لڑکوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جو کرنا کرو. کیا یہ ہم لوگ تازہ کر رہے ہیں؟ بیویوں کو انہوں نے لوٹا. نوز باللہ, بولنے والوں کو زبانوں میں کتنے کیڑے پڑیں گے کہ بیویوں کی حفاظت یہ اللہ نے کیا ہے, کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. کسی نے برائی اپنی بیویوں, میں ایک عورت ہوں, مجھے کئی زندگی گزر گئی, کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. تو ان بیویوں کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا. بیویوں کو کون کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ میں جنگلوں میں بھی کبھی وقت پڑا تو اپنی زندگی نکلے ہم لوگ, کبھی گھومنے گئے, ادھر گئے, کہیں گئے. اب جب میں تھی یہاں بھی, کبھی میرے ساس کا انتقال ہو گیا, رات کو 3 بجے 2 بچوں کو بٹھا کے میں گاڑی میں لے کے گئی, یہاں سے وہاں تک, کہیں دور تک. راتوں کو جاتے ہیں, کبھی مسئلہ نکل جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں کوئی مرد نہیں چھوئے گا جب تک رب نہیں چاہے گا. مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا, وہ بی تھی, پھر بھی بچہ پیدا ہوا تھا. یہ تو نبی کی آل ہے, نبی کی نسل ہے, کہ اللہ اپنے محبوب کی نسل کی حفاظت ہی نہیں کرتا, اپنے محبوب کے خون کی حفاظت ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو جو اپنے محبوب کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے بغیر تمہاری نماز نہیں رکھا گیا ہے, ان کی حفاظت ہی نہیں کرتا. اپنے شوق کے لیے, اپنی عیاشیوں کے لیے, لڑکوں کے پاس جانے کے لیے لڑکوں کو چھوڑتے ہیں, لڑکیوں کو روم میں کیا ایجاد کر رہے ہیں. یہ محرم ہے, یہ شہر اللہ ہے, یہ دین ہے. نہیں, ہم نہ شربت بنائیں گے, نہ کھچڑا بنائیں گے, نہ چونگے بنائیں گے.
شہادت کے بعد کبھی دل کرا تمہارا کھانا بناؤ، کس خوشی میں بناتے ہو کہ شہید ہو گئے امام حسین؟ اگر تم بناتے ہو تو کس خوشی میں بناتے ہو؟ ہر کھانا ڈال کے، ہر چیزیں ڈال کے خوشی مناتے ہو کیا؟ تم خوشیاں مناتے ہو کیا؟ چونگے بھتی بنا کے جو ماتم کر رہے ہو، ماتم کہاں کر رہے ہو؟ ماتم کہاں کر رہے ہو؟ اچھا کھانا پکا کے کھا رہے ہو، مزے مزے سے لے رہے ہو، کھچڑے میں ہر کھانا پڑ جاتا، کوئی کچن کی کوئی چیز بچی نہیں ہوتی، ہر چیز اس کے اندر چلے جاتی ہے، پورے سبزیاں، پورے بھاجیاں، پورا گوشت، پورا قیمہ، پورے چاول، پورا گیہوں، ہر کچھ اس میں چلا جاتا ہے، پورا ڈال کے کیا ماتم کر رہے ہو؟ شہادت کا روزہ نہ کہیے گا، یوم عاشورہ کا کہیے گا۔ اگر کہیں گے شہادت کا روزہ، آپ ضائع ہو جائے گا آپ کا۔ یہ 1 سال کے گناہ معاف ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا اب 1 سال کے ہو گئے، پورے رمضان کے ہو گئے، پھر کیوں رکھنا؟ جہالت کی بات کہی گئی ہے، جاہلوں نے کہا ہے، ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ لوگ اپنے حساب سے زندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم شریعت کے حساب سے زندگی کریں گے۔ لوگ حکومت اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ہم شریعت کے حساب سے کریں گے، شریعت کے حساب سے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ سب کثرت سے روزہ رکھیے گا۔ لال کپڑا، پیلا کپڑا، ہرا کپڑا، اودا کپڑا، ہر طرح کے کپڑے پہنو، ماتم نہیں کرو، کوئی بھی نئی چیز لے کر آؤ۔ برکت کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو افضل مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے، حرمت میں سے بھی افضل ہے۔ 4 مہینوں میں اس کو اللہ نے اتنا روزوں کے لیے پسند کیا ہے، تو اس مہینے کو ہم نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات کہ کوئی بیمار ہو گئے، علاوے میں جا کر لکڑی ڈالتے ہیں، چاندی کا پیر، چاندی کا ہاتھ، چاندی کا پیٹ، چاندی کا بھیجا ڈالتے ہیں، تاکہ آئندہ سال تک مجھے بیماری اچھی ہو گئی تو چاندی کا تو ملتا نہیں، وہ 20-30 روپے کا کچھ آرٹیفیشل لا کے ڈال دیتے ہوں ڈاون میں۔ کس کو دغا دے رہے ہو آپ؟ خود کو۔ جو مزاور ہے، اس کے پاؤں میں کیڑے پڑیں گے، اس کا پیر کاٹیں گے، تو وہ پیر کس کو چڑھائے گا؟ تم کو؟ کس کو چڑھائے گا؟ اس کو بیماری نہیں آتی؟ میں قرآن پڑھاتی ہوں، آپ کی ٹیچر ہوں، علم جانتی ہوں، اللہ کے اذن سے دین کا کام کر رہی ہوں، کافی کچھ اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا میں بیمار ہوتی آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ میں خود اچھی ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں، گڑ گڑاتی ہوں، منتیں کرتی ہوں، اللہ کو راضی کرتی ہوں، پھر اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لیتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، مگر ساتھ میں سنت بھی ادا کرتی ہوں، دوائی لا کے دوائی کھاتی ہوں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے اللہ مجھے اچھا کر دے گا بیٹھ جانا، سنت ہے آپ کو دوائی بھی کھانا۔ میرے نبی کو کڑوی دوائی گھول کے پلایا گیا تھا موت کے ٹائم پہ بھی، بولے نہیں کہ دوا نہ پلاؤ، یہ وہ نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، سمجھ گئے؟ تو دوائی کڑوی میرے نبی پیے تو ہم بھی کڑوا پی رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ بھی کتنی مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زخم سے بچا لے، قیامت میں کڑواہٹ سے بچا لے، دنیا میں ہر کڑواہٹ ہم اب اس کو لے رہے ہیں شکر کرتے ہوئے، بس تو راضی ہو جائے ہم سے، الحمدللہ۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی محرم میں یہ حرکت نہیں کریں گے کہ دیکھو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائے، محرم میں خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے کرتے خوشی کا اظہار؟ کیسے کرتے؟ جلدی بولو، کیسا کرتے ہیں؟ جان خوش ہو گئے تو لا 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 لا، نہیں جان؟ کل گانا گئے نا میرے سامنے، خوش ہو گئے تو کیسا کرتے؟ یوں۔ ہم بھی کیا کرتی؟ یوں ذرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے، خوشی کا اظہار سر کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، سجدہ شکر کرنا ہے، ڈانس نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو روزہ رکھ لیے، ہم خوش ہو گئے تو روزہ نہیں رکھتے۔ ہمارے گھر میں مصیبت آ گئی، 3 روزے رہنا با، مصیبت جا رہی ہیں، آج میں خوش ہوں، اللہ مجھے اتنا اچھا ڈریس دیے، کل میں روزہ رہ جاتی ہوں۔ آج میں اتنا اچھا کھانا کھا رہی ہوں، میرے پسند کے ٹکڑے، وہ کریلے وغیرہ، میں کیا کیا کھا رہی ہوں اللہ، وہ فروٹس میری پسند کے رقم، کل میں روزہ رہ جاتی ہوں اللہ، میں بہت خوش ہوں اللہ، میں بہت خوش ہوں کہ آپ مجھے دین سکھا رہے ہیں، کل میں روزہ رکھ لیتی ہوں اللہ۔ ہم میں روزے ہیں؟ ہم روزے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کب رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو روزہ رکھتے تھے، خوش ہوتے تو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بارش بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پرسوں ہی کسی کو بھیجی تھی جنہوں نے جواب دیے, ان کو بولی تھی میں نے, اس کے بعد اتنا جلدی بھول گئے. پھر خوش ہوتے ہیں تو بیٹی ہوتی ہے. اب تو بیٹی ہم کو نہیں ہوگی. تیسرا, خوش ہوتے ہیں تو اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس پہ بہت فوکس کرتی ہوں میں. مہمان بھیجتے ہیں. آپ کو پسند نہیں ہوں گے, دشمن ہوں گے, کٹر ہو تمہاری زندگی کے دشمن ہوں گے, ان کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے. تب خوش ہو جاؤ, خوش کر کے بھیجو. عورتیں منہ پہ ہاتھ لگا رہی ہے کیا بھائی قصہ, حقیقت کی بات ہے. دشمن آتا ہے تو منہ نہیں بناؤ. میرے گھر بھی دشمن آنے والے ہیں تو میں بھی پہلے سے پلان کری ہوں, منہ ذرا اچھا رکھوں گی, ذرا خوش رہوں گی, اچھا اچھا کھلاؤں گی, اچھا اچھا کچھ دوں گی. اللہ مجھے استقامت پہ رکھنا, مجھے استقامت پہ رکھنا, استقامت پہ رکھنا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں خوشی پہ آپ ظاہر اللہ کو خوش کرو. کل اللہ آپ کو خوش کریں گے. اس لیے میں نے کہا تھا آپ سب دیکھیں محرم سے ہی شروع کر لیں. یہ نیا سال کیسے ہوا؟ نیا سال کہاں سے شروع ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سے شروع نہیں کرے تھے. آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق, دیکھیں یہ دین دلیل کے ساتھ, قرآن و حدیث کے ساتھ پوری چیزیں جو سمجھاتے لکھ کے رکھ لو. یہ مہینے میں کیا کیا ہے. دوسرا مہینے کتاب بناؤ, مرو گے ایک دن, مرو گے ایک دن, مرو گے ایک دن. میں بھی مروں گی, میں بھی مروں گی, میں بھی مروں گی, ہم پورے مریں گے. چھوڑ جاؤ کوئی سامان, نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ. اچھی ڈائری خوبصورت لے کے آؤ, لکھو محرم میں کیا کیا اعمال ہیں. پھر دوسرا سفر میں لکھو. 12 مہینوں کی ڈائری تو بناؤ کم از کم. کم از کم دین کے کوئی پوائنٹس لکھ کے رکھو. پرسنل ڈائری ٹریجری کے ساتھ رکھو. یہ تحفہ دو اپنے نسلوں کو. میں یہ 2 کتابیں کیا ہیں, یہ میری یہ 2 کتابیں میرے مرنے کے بعد چھوڑ جانے کی 2 کتابیں لکھ رہی ہوں. یہ دونوں میرے بچوں کے لیے, تمہارے سب کے لیے, ان نسلوں کے لیے. جو بھی دین کے پوائنٹس ہیں اس میں لکھتی جاتی ہوں. دماغ میں جو آتا جاتا پڑھی ہوں, جتنا جو بھی ہے اس کے اندر درج کر رہی ہوں, میں لکھ رہی ہوں. میں آپ اپنی ڈائری تیار کرو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70ویں سال میں, ہجرت کے 70ویں سال میں آپ نے کیا کرے, ایک خط لکھے تھے. ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھے تھے, کہیں کے گورنر تھے. تو ان کو جب خط انہوں نے جواب لکھ کے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کب کا آیا. آپ کے جیسا پوسٹ مین نہیں ہے, کوئی انسان لے جائے گا, بیچ میں مر گیا تو ہو گیا خط وہیں پہ. اوکے, لپٹ کے لے جاتے, کہیں جنگلوں سے یہاں سے وہاں سے, کہیں چوری نہ ہو جائے, بات بدل نہ دیں, اس کے بعد کھینچ دیتے تھے لائن. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھیں کتنا ہم نے اللہ تعالیٰ, آج بھی خط موجود ہے, آج بھی دنیا میں خط موجود ہے جو خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے, خط پڑھ کے کہتے ہیں خط میں, اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو تاریخ لکھتے ہیں. تاریخ لکھ کے اگر لکھیں گے تو کب کا خط کب کا کیا معلوم ہوگا. یالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے نا, جو حج کے بارے میں عطر لگائے تھے, جو میں دیکھنا کیسے ہوتا ہے نبی پہ, کیسے وہ آیتیں نازل ہوتے ہیں, تو یوں ہٹا کے جو دیکھے تھے, یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے؟ اللہ, یاد ہے تھوڑا؟ ہاں, اونٹ کے جیسے آواز آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو جھانک کے دیکھے تھے. تو عطر, پھر اس کے بعد پھر نہاؤ بولے تھے. وہ صحابہ بھی موجود تھے. ہاں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے سب مل کے بات چیت کرے. بات کرنے کے بعد بولے کہ اچھا چلو ہم تاریخ مقرر کرتے ہیں. تو سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو معلوم نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات معلوم ہے, وفات کے حساب سے لکھتے ہیں. وفات کے ساتھ کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ہو جائے گی, ان لوگوں نے بھی کرے ہیں. تو نہیں, کیوں ہم موت کو کیوں یاد کریں, ہر دم نبی کی موت کو یاد کر کے غمزدہ کیوں رہے, نہیں وہ بھی نہیں کہتے. چلے ہجرت کے سالوں سے انہوں نے مقرر کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے. حجۃ الوداع کب ہوا تھا؟ ذی الحج میں ہوا تھا, ذی الحج میں. حج کے بعد محرم انہوں نے نیا سال مقرر کر دیے, کیونکہ اس مہینے میں عاشورہ تھا, یوم عاشورہ تھا. محرم 70ویں سال, 17th ایئر 70ویں سال میں 17 واحد سبا, دیکھیں ایک ساتھ 70ویں سال میں یہ مقرر محرم. اس کے بعد محرم, اس کے بعد سفر, اس کے بعد
بہت پیارے مسلمان ہیں, بہت اچھے مسلمان ہیں. ذرا شرم کرو, بچوں کے سامنے ذرا شرم کرو. کم از کم بچوں کو آتا ہے جنوری ٹو دسمبر تک آپ لوگوں کو عربی مہینہ آنا چاہیے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان. یہ شوال یا رمضان کے بعد محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الاخر, اس کے بعد رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج. ہوئے 12 شرم کرو ذرا. اس کے بعد دیکھتے ہیں انگلیاں کیسے کھانا کھاتے ہیں. شرم کرو, آج کھانا نہیں کھاؤ. کم از کم 12 مہینے گنو. جو مہینے قرآن کے اندر 12 لکھے ہیں, کم از کم اتنا حفظ نہیں کرو تو جنت کی کون سی سیڑھی چڑھو گے؟ جنت کی کون سی سیڑھی چڑھو گے؟ جنت کی سیڑھی چڑھنے کے لیے قرآن کو حفظ کرنا ضروری ہے. اگر آپ سب حفظ نہیں کر رہے ہیں تو روز ایک ایک لائن, ایک ایک ورڈ تو حفظ کرو. اگر آپ حفظ نہیں کر رہے ہیں تو بھول جاؤ, جنت کو کتنے بھی عمل کر لو, حفظ جب تک نہیں کرو گے, یہ بھی فرض ہے. یہاں پہ للو پنجو بچے جو ٹپوری روڑی جیسے بھی ہو جاتے ہیں, ان کو حفظ کرنے لے جا کے چھوڑتے ہیں. اچھے بچوں کو لے جا کے حفظ کرنے چھوڑتے نہیں ہمارے وطن میں. ہر وطن میں پہلے حافظ بناتے ہیں, پہلے حافظ بناتے ہیں. ہم نے غلطی کی زندگیوں میں, اپنے بچوں کو ہم نے یہ نہیں کری. میں نے کوشش کر کے ایک سیڑھی تک لے کے گئی, اس کے بعد سیڑھی ان کی بدل گئی. مگر دعا ہے, یقین ہے کہ وہ سیڑھی پوری ہوگی, کیونکہ اللہ نے ہماری محنتوں کو, ہماری کوششوں کو, ہماری جدوجہد کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے آپ کا؟ محرم کا سمجھ میں آ گیا, ڈیٹیلز مل گئے. 17th ایئر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم کیا. ٹھیک ہے, صحابہ نے بھی کوئی چیز دین قائم کرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بات بھی ہمیں لینا ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال؟ روزہ کب کب رہیں گے؟ اگر ہو رہے جا, کیا کیوں بولے؟ ابھی اتنا بیان کری نا, کیا بولے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مہینوں میں رہتے تھے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ محرم کے مہینے, شہادت کے مہینے, کوڑی پیر کے مہینے, یہ 10 دن شروع کے امام حسین علیہ السلام کے. اس کے بعد ان کے چچیرے بھائی, رشتے دار بھائی جو جا کے لڑائی کرے, وہ 10 دن ان کے لیے رکھ دیے. 10 دن ان کے, 10 دن ان کے. تو باقی دنیا زمین آسمان کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. دن بھی اللہ تعالیٰ کے, عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی. دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. اگر دعا آپ نہیں کرتے تو دعا آپ کسی اور سے کرتے ہیں تو شرک کر رہے ہیں. کل بیت المال میں اللہ چاہا تو بیان ہوگا. چاروں طرف سے کانٹے بچھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کانٹوں کو آسان کر دے, دنیا میں بھی آسانی کریں, آخرت میں بھی آسانی کر دیں, سب کے لیے آسانی کر دیں. وہ یہاں پہ ہم لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں, جو ہیں, جو پرانی مینجمنٹ ہے, جو نہیں ہے, پرانے, سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ, سبحان اللہ, الحمد للہ, نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.